بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ایمان کو تازہ کر دے گا بلکہ دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ واقعہ ہے نمرود کی بیٹی کا، جس کی داستان سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کا دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھے گا۔ نمرود جو کہ خود کو رب کہلوانا چاہتا تھا، اس کی بیٹی کا کیا انجام ہوا، کیسے اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، نمرود ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنی بادشاہت کو سب سے اعلیٰ اور طاقتور سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی اور اس کے پاس بے شمار فوج، خزانے اور طاقت تھی۔ ناظرین کرام، نمرود کی ایک خوبصورت اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزار رہی تھی۔ اس کے محل میں ہر طرح کی نعمتیں موجود تھیں۔ وہ دنیا کی ہر آسائش سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے والد نمرود نے اسے ہر وہ چیز فراہم کی تھی جس کا وہ خواب دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ ایک ایسی حقیقت سے بے خبر تھی جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دینے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس خدا کے مقابلے میں اس کا باپ کھڑا ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کسی کی بادشاہت نہیں چلتی۔ نمرود نے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دشمنی مول لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا تو نمرود نے انہیں قید کروا دیا اور ایک بہت بڑا پلاؤ تیار کروایا تاکہ وہ انہیں اس میں ڈال کر جلا دے، لیکن اللہ نے نبی کو بچانے کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور یہ معجزہ پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ نمرود کی بیٹی نے بھی اس واقعے کو سنا، دیکھا، مگر وہ اب بھی حقیقت سے بے خبر تھی۔ وہ یہ سب محض کہانی سمجھ رہی تھی، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ اس بہت جلد نظر آنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن نمرود کی بیٹی کو ایک عجیب اور خطرناک بیماری لاحق ہو گئی۔ تمام حکیم، طبیب اور جادوگر بلا لیے گئے، لیکن کوئی اس کا علاج نہ کر سکا۔ نمرود کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹنے لگا کیونکہ اس کی اپنی بیٹی موت کے منہ میں جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی دوران کسی نے نمرود کو مشورہ دیا کہ اگر اس کی بیٹی کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پہلے تو نمرود کو یہ بات سن کر غصہ آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی حالت بگڑتی جا رہی ہے تو اس نے مجبور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین کرام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں آئے تو نمرود نے ان سے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور نمرود کی بیٹی کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔
اللہ کے حکم سے نمرود کی بیٹی کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ مکمل صحت مند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود حیران رہ گیا، لیکن اس کا غرور اب بھی باقی تھا۔ مگر نمرود کی بیٹی کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ جان چکی تھی کہ اصل خدا صرف اللہ ہے۔ وہ فوراً ایمان لے آئی اور اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ جب نمرود کو یہ خبر ملی کہ اس کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر بہت ڈانٹا اور دھمکایا کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ دے، لیکن نمرود کی بیٹی کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ ناظرین کرام، نمرود نے اپنی بیٹی کو قید کر دیا اور اسے بھوکا پیاسا رکھنے کا حکم دیا تاکہ وہ ایمان سے پلٹ جائے، مگر نمرود کی بیٹی نے ہر ظلم برداشت کیا لیکن اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹی۔ کئی دن بھوک اور پیاس میں رہنے کے بعد جب اس کا جسم کمزور ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئی تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، میری جان تیری امانت ہے۔ اگر میرا باپ مجھے تیری راہ سے ہٹانا چاہتا ہے تو میں اسے بتا دینا چاہتی ہوں کہ میرا ایمان مضبوط ہے اور میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور نمرود کی بیٹی کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی لیکن اپنے ایمان پر قائم رہی۔ جب نمرود نے دیکھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے تو وہ سکتے میں آ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی طاقت اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہی دن بعد اللہ نے نمرود پر عذاب نازل کیا اور ایک معمولی مچھر نے اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پیارے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا سب سے بڑی دولت ہے۔ نمرود کی بیٹی نے عیش و عشرت چھوڑ کر اللہ کو چنا اور اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن ایمان پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اللہ نے اس کو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو کر چلی گئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کی چکا چوند میں نہ آئیں اور ہمیشہ اللہ کے حکم پر چلیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ایمان افروز قصے سے سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام خیریں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے۔ ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔